به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تعریف اور تسبیح دے لائق اللہ تعالیٰ دی ذات پاک ہے جو ساری کائنات دا پروردگار ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، داتا و دستگیر ہے، احکم الحاکمین ارحم الراحمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اس ساری کائنات دے سارے نظام اللہ مالک الملک نے اپنی قدرت دے نال بنائے نے، بغیر کسی مددگار تو انہاں سارے نظاماں نوں
اپنی حکمت دے نال چلا رہے ہیں اور ایک اکھ جھپکنے دی دیر تو پہلے انہاں سارے نظاماں نوں اس زمین دے تختے تو مٹا دین دی قدرت، طاقت اور ہمت رکھدا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثنا تھی بعد انگنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد کروڑاں ہاں، یعنی ریت دے ذریعاں دی تعداد تھی زیادہ، درختاں دے پتیاں دی تعداد تھی زیادہ، سورج اور چند دیاں شعاں دی تعداد تھی زیادہ، اس کائنات تے جتنے پہاڑ نے سب پہاڑاں دے سنگریزیاں دی تعداد تھی زیادہ، آسمان تو اترنے والی بارش دے قطریاں دی تعداد تھی زیادہ۔ درود و سلام ہادی برحق فخر الرسل ہادی سبل امام القبلتین جد الحسن والحسین امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی روح اقدس تے اللہ پاک دی ذات نازل فرمان۔ حضراتوں، حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں، واقعہ معراج چونکہ ایک لمبی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت دے نال رات دے کچھ حصے دے اندر اپنے حبیب نو، اپنے لاڈلے اور پیارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نو رات دے کچھ حصے دے اندر اتنی بڑی معراج کروا دیتی۔ لیکن قرآن اور حدیث جو ساڑی رہنمائی کر رہے ہیں نا جی، وہ بات بڑی قابل غور ہے، بڑی اس وچ حکمت ہے، بڑا سبق ہے۔ تو پیارے بھائیو، اسی چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے ہیں، اپنے ہر واز اور اپنے بیان سانو یہ سوچنا چاہیے کہ اسی وہ بات کریے جو واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہوئے یا اللہ دی پاک کلام وچوں ہوئے ہیں جی۔ اگر اسی اپنی دل نو راضی کرنے واسطے کوئی ایسی بات کہہ داں گے جس تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنا ٹھکانہ دوزخ وچ بنا رہے ہیں جس نے کوئی ایسی بات کیتی ہے جس تے ساڈا حکم نہیں ہے۔ دین وہ ہوئی ہے جو اللہ نے آسمان تو نازل کیتا اور اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس تو ہٹ کے سب ندین ہے۔ لیکن پتہ نہیں دنیا گمراہی دے کیڑے دارے نو جا رہی ہے، یہ لوگاں واسطے سوچنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ بس یہ لوگ غلو کردے کردے، زیادتی کردے کردے اتنے آگے چلے گئے کہ اگر اہل تشیع شیعہ لوگ اگر معراج دی بات بیان کرن گے تو وہ یہ بات کہندے نے، انہاں دا ایک کہنا ہے کہ اصل وچ علی اللہ ہے۔ اللہ جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور چونکہ نبی پاک نو علی نے اپنے گھر بلایا ہے، یہ جڑی سیر سی علی اور فاطمہ دا گھر سی اللہ دا عرش، جو سورہ اخلاص میں لفظ ہے نا کفوًا احد، وہ اپنی تفسیراں میں یہ بات لکھ دینے کہ کفوًا تو مراد علی نے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر علی نہ ہوندے تو فاطمہ دا کوئی کفو نہ ہوندا، یعنی کہ فاطمہ دا برابر کوئی نہیں۔ تو باقی ہے جدوں بھی کسی بندے دی شادی ہوئے تو اس دے برابر کوئی میاں بیوی دونوں برابر ہوندے نے تو شادی دا ہوندا نا، لوگ دیکھ دیں اس طرح کر کے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ دی بھی وہی پسند ہے، کیوں؟ ساڈا ایمان ہے زمین تے جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند ہے، اللہ تے عرش تے اللہ تے بھی وہی پسند ہے۔ لیکن اس تو مراد سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے کہ کفوًا تو مراد علی نے اور علی اللہ ہے، اور علی رضی اللہ عنہ اتنی بڑی سیر کروا دیتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ شان اپنی جگہ تے بہت ہے، لیکن نبی پاک دی شان اللہ دی ذات تو بعد ساری کائنات تو اونچی ہے۔ یہ بیان کرے گا ساڑھا کوئی بریلوی پرا تو اتنی زیادتی، اتنا غلو کرے گا کہ ایسی بات جو نبی پاک نے بیان نہیں فرمائی، ہاں جی، کہ جدوں سدرۃ المنتہا تو حضرت اوپر گئے تو جبریل نے کہا کہ حضور اگے تساں اکیلے جانا ہے، اگر میں ایک قدم بھی اگے اٹھاواں تو اللہ دے نور دی تجلی دے نال میرے 600 پر جل جان۔ آگے اللہ دے حضور اکیلے گئے نے، اور پھر عالم دین بیان کر رہے ہیں کہ ایک پنگوڑا نما ایک چیز آئی ہے جس نو رف رف بولیا جاندہ ہے۔ رف رف تے حضرت سوار ہوئے تو اللہ دی ذات نے کہا اے میرے محبوب چلو، تو چونکہ اللہ دے نبی سدرۃ المنتہا تو بھی اوپر نے، تو دیکھو نے جی آسمان دے زمین دے درمیان تو چیز ہی کوئی نہیں، چلنا کتھے ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں میرا محبوب قدم تے رکھو۔ قدم رکھیا تو نیچے کسی بندے دا کندھا محسوس ہویا ایسے جیسے کندھا ہے،
تو نبی پاک پوچھ رہے ہیں یا اللہ یہ کندھا کس دا ہے؟ اے شیخ عبد القادر جیلانی دا کندھا ہے۔ بھائی جو اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیتا، نبی پاک نے اپنی زبان چو بیان نہیں فرمایا، تو تانوں کس طرح پتا چل گیا کہ سدرۃ المنتہا تو اوپر پیر عبد القادر جیلانی دا کندھا سی؟ حضرت پیر عبد القادر جیلانی دی شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے، لیکن تواڈے کول کس طرح خبر آ گئی جی؟ بیان کر دیں کہ اللہ دے نور اور اللہ دی ذات دے درمیان نور دے 1,00,000 پردے سن، اور ہر پردے دے اندر اللہ دے رسول نے ہزار سجدہ کیتا۔ میرے بھائیو سجدہ بڑی اونچی عبادت ہے، ہاں جی، اللہ دے ہاں کائنات وچوں فرشتیاں تو بھی زیادہ اگر عبادت کرنے والے ہیں تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اللہ دے رسول نے جو یہ بیان نہیں کیتا تو سانو کوئی حق نہیں ہے کہ اسی اس چیز نو اس طرح کر کے بیان کریے۔ جے کوئی عالم دین دیوبندی بات کرے گا تو یہ بات کہے گا کہ جو لفظ ہے نا کانا قاب قوسین او ادنا، تو کعب چونکہ کہندے نے تیر کمان جو ہوندا ہے نا، تیر کمان جو کمان دی اگے ڈنڈیاں ہوندی ہیں نا جی، انہاں نو کعب بولیا جاندا ہے۔ جیسے ایک بندہ اپنے ہاتھ دے اندر کمان رکھے اور اس دے دونوں کناریاں تے جڑیاں اس دیاں 2 ڈنڈیاں نے ایسے جتوں تیر ایسے چلایا جاندا ہے، کعبہ تو مراد اے 2 اس دے کنارے نے کمان دے۔ یہ دیوبندی ترجمہ کر رہے ہیں کہ اوپر اللہ تعالیٰ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح 2 بڑے سردار آپس میں ملن نا جی، تو اپنی کمان ایسے ٹکراندے سن، ایک دوسرے نال ملدے ہوئے ہیں، پنجا نہیں سن ملاندے بلکہ کمان ٹکرا دیندے سن۔ تو اللہ تعالیٰ نو زمین دے بادشاہ نال مثال دے کے جویں کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ دے حبیب گئے نے اور دونوں نے کعب آپس میں ملائے نے۔ بھائیو کیوں ایسیاں باتیں کرنی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال بیان نہیں کرنی، اللہ دے ہاتھ ہے نے، لیکن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ دے ہاتھ کیسے نے، بلکہ حدیث دے اندر آندا ہے جو کرسی لفظ بولیا گیا نا، وسع کرسی السماوات والارض، جس کرسی نے زمین اور آسمان نو گھیریا ہویا ہے اس تو بڑی ہے، وہ کرسی اللہ تعالیٰ دے قدم مبارک رکھنے دی جگہ ہے۔ اتنا بیان ہے بس، اس تو آگے تسی یہ تخیل نہیں کر سکتے کہ اللہ کیسے نے، اللہ بیٹھے ہوئے نے، اللہ لیٹے نے، بلکہ اے ایمان رکھنا جس طرح میری اللہ دی شان دے لائق ہے اللہ اس طرح ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اس کائنات تے غلطیاں ہو سکتا ہے سب تو زیادہ قرآن اور حدیث والے جنہوں اہل علم لوگ نے، اہل حدیث لوگ نے انہاں وچ ہون، لیکن دین دی بات اگر صحیح کرن گے قرآن اور حدیث دے مطابق تو صرف اے باقی دیکھو تو اس میں عرض کیتا ہے بھائی یہ بناوٹی گلاں نے یہ علماء نے بیان کیتیاں ہوئی نے جڑیاں میں تواڈے سامنے رکھیاں نے۔ اللہ اکبر، قرآن اس مالک دی ذات نے فرمایا عند السدرۃ المنتہا۔ گزشتہ جمعے بات اتھے ختم ہوئی سی کہ ایک درخت ہے 7ویں آسمان تے جس دیاں جڑاں اور اس دیاں جڑیاں شاخاں نے اللہ دی عرش نال لگ رہی ہیں۔ اتنا بڑا درخت ہے کہ اللہ دے عرش تک آسمان 7ویں تو 500 سال دا ہی سفر ہے۔ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس دے جڑے پتے نے وہ ہاتھی دے کان دے برابر نے، اور نبی پاک نے فرمایا جڑے اس نال بیر لگے ہوئے نا جڑے پھل، او ہجر ایک علاقے دا اللہ دے رسول نے نام لیا، فرمایا او دے مشہور مٹکے نے پانی والے، انہاں مٹکیاں روٹھے روٹھے اس دے نال بیر لگے ہوئے نے۔ اتنا بڑا درخت، فرمایا اس درخت دی جڑاں چو 4 نہراں نکل رہی ہیں، 2 زمین تے ظاہری نے، 2 باطنی نے۔ نبی پاک نے فرمایا جو 2 ظاہری نہراں نے نا وہ نیل اور فرات ہے، نیل اور فرات، اور 2 جنت دی ہیں جو نہراں نے، ایک نہر کوثر ہے، ایک نہر عدن ہے۔ 2 ظاہری 2 باطنی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس درخت نو دیکھ رہا ہوں، اچانک چڑی روٹیاں ایسے پرندے آئے سونے دے بنے ہوئے، انہاں سارے نے اس درخت نو ایسے کج لیا۔ درخت اگے ہی بڑا خوبصورت سی، لیکن انہاں ٹڈیاں ان پرندیاں دی وجہ تو انہاں سونے دے پرندے جو اس دے اوپر آ کے بیٹھے اس درخت نو اتنا خوبصورت کر دیتا۔ آپ اپنی نبوت والی زبان جو ارشاد فرمانے نے ایسی خوبصورت چیز کائنات میں اور دیکھی کوئی نہیں، اتنا خوبصورت وہ درخت ہے۔ جو اتنا خوبصورت درخت ہے تو اس نو بنانے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا ایک ایسا درخت ہے، اس نو لوح محفوظ بھی بولیا جاندہ ہے۔
اس دے اوپر جو پتے نے نا جی انہاں دے انساناں دی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات لکھی ہوئی ہے۔ مالک بھولدا نہیں ہے، ولا یذل ربی ولا ینسا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، تیرا رب کوئی اس نو ایسے ورگ نہیں لگا سکتا، راہ تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ نے پھر انسانہ واسطے بات لکھی ہے، اگر اوپر تو کوئی اللہ وحی فرمائے اس درخت تے فرشتے اس نو پک کر دینے لیندے نے، اگر نیچے تو کوئی چیز جائے تو اس سدرۃ المنتہا جس درخت دا اللہ دی ذات نے اپنی پاک کلام میں تذکرہ فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت تو اس سدرۃ المنتہا یعنی اس انتہا والی جگہ تو بھی آگے گئے نے۔ آگے کتنا بیان ہویا؟ نبی پاک نے فرمایا جنہ فرشتیاں نے اللہ دا عرش اٹھایا ہویا ہے انہاں دے ایک کندھے تو لے کے کان دی لو تک 500 سال دا سفر چے، ایک کندھے تو لے کے کان دی اس لو تک 500 سال دا سفر۔ یہ 8 فرشتے نے جنہوں نے اللہ دا عرش اٹھایا ہویا ہے، اور عرش دے اوپر کرسی ہے، کرسی تے جس طرح میرے اللہ دی ذات دے لائق ہے، اللہ مستوی ہے، برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین تو اتنا بڑا سفر کر کے اپنے اللہ کو گئے، کیا اللہ دی ذات نو دیکھے نبی پاک نے؟ بھائیو جو نبی پاک نے بیان نہیں فرمایا سانو او بات کہنی نہیں چاہی دی۔ یہ تے کوالیاں والے دا دین ہے کہ نور کے پردے کو جب ہٹتا ہوا پایا تو اندر مولا چھپا ہوا پایا، نبی نبی، یہ جو کوالیوں والوں کا دین ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں بیان فرمایا۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نا، جس بندے نے اے بات کہی کہ معراج دی رات نبی پاک نے اللہ دی ذات نو دیکھیا، اس بندے نے جھوٹ بولیا، اس نے جھوٹ بولیا، کیونکہ اللہ نو کوئی ایسی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ خیال ہو سکتا ہے انسان دا اللہ ایسے ہے، جیسے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میں ایک سجدے تو بعد دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کیتا جب تک میں اللہ نو دیکھ نہیں لیا۔ وہ اپنے خیال دی بات ہے کہ میں اللہ دے قدمہ دے اندر سجدہ کر رہا، اللہ میرا ہے، میرا دیکھ رہے ہے، میری عبادت نو خیال ہے۔ لیکن اللہ دیدار کروائے گا ساری کائنات انسانیت دے جنتی لوگاں نو، وہ اللہ دی نعمت ہوئے گی جنت دے اندر، اس تو پہلے اللہ دی ذات نو کسے نہیں دیکھیا۔ سیدہ عائشہ فرمانے جس نے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دی رات اللہ دی ذات دا دیدار کیتا ہے، زیارت کیتی ہے، اس نے جھوٹ بولے۔ میرے عزیز بھائیوں، سمجھنے واسطے تو اتنی بڑی بات ہے کہ کائنات تے جتنے رب دے پیغمبر آئے انہوں نے اللہ دی ذات نے اپنی نشانیاں دکھائیاں نے، تو اپنے عرش تو نیچے، اپنے عرش تو نیچے، اپنے آسمان تو بھی نیچے۔ تو جدو واری آئی محمد رسول اللہ دی، مالک دی ذات نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ کوئی بندہ سمجھ نہیں سکتا، رستے چو گزر دیاں مسجد حرام تو مسجد اقصی وچ جاندیاں موسیٰ پیغمبر اپنی قبر دے اندر عبادت کر رہے ہیں، رب دکھا رہے ہیں موسیٰ عبادت گزار پیغمبر ہے۔ نبی پاک فرماندنے میں دیکھ رہے ہیں مکہ دی بالائی جانب تو ایک گورا چٹا نوجوان قافلے دی شکل وچ آ رہے ہیں، لمبے وال نے میں پوچھیا کون ہے؟ فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم ہے۔ زمین تے بھی ملاقات ہو رہی ہے، تو جدو مسجد اقصی گئے سارے پیغمبران مسجد اقصی میں بھی ملاقات ہو رہی ہے۔ تو جدو نبی پاک آسمانہ دا سفر کیتا ہے، پہلے آسمان تے آدم علیہ السلام مل گئے نے، دوسرے آسمان تے حضرت یحییٰ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے، تیسرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام ملے نے، چوتھے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام ملے نے، پنجویں آسمان تے حضرت ہارون نے، چھویں آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ مالک دی ذات نے فرمایا انسانوں جدو تانوں سمجھ نہ آئے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے تے پڑھ لینا میری پاک کلام نو تے کہہ دینا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ پاک ہے۔ اللہ نے سب تو اونچی شان اپنے حبیب نو میرے اور تساں دے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ تھوڑی بات ہے، تھوڑا مقام ہے، تھوڑی شان ہے کہ اللہ نے رات دے کچھ حصے وچ اتنی بڑی سیر کرائی تو اپنے محبوب نو
اپنے کول بلایا سانو وہ بات کرنی چاہیے جی اتھینٹک اور پکی بات ہوئے جڑی قرآن اور حدیث وچوں ہیں اسی نہیں سمجھ سکتے اسی دے اتنی بات کہنے دے کرنے دے پابنداں جتنی نبی پاک نے اپنی زبان نبوت وچوں ارشاد فرمائی ہے عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں اس زمین میں نہیں آسماں میں نہیں آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں اس زمین میں نہیں آسماں میں نہیں حسن صورت عجب حسن سیرت عجب حسن صورت عجب حسن سیرت عجب اور عجب اس پہ حسن کلام آپ کا وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا ہر نمازی کی اتحیات میں ہر نمازی کی اتحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا ایک اللہ کا نام ایک نام آپ کا ہر نمازی کی ہے اتحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا ایک اللہ کا نام ایک نام آپ کا کیوں میں جانوں کسی اور دستور کو کیا میں مانوں کسی اور منشور کو کیا میں مانوں کسی اور دستور کو کیوں میں جانوں کسی اور منشور کو سب سے افضل سب کتابوں میں افضل کتاب آپ کی سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی سب نظاموں سے اعلیٰ نظام آپ کا اپنے ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں کہ آپ آقا ہیں میں ہوں غلام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا قرآن کہہ رہے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرا محبوب میرا لاڈلا میرا پیارا یہ معراج دی بات جو بیان فرما رہے ہیں یہ وحی دی بات ہے اس کوئی ایسی بات نہیں کہ اپنی مرضی نال اپنی خواہش نال نبی پاک دے بول دے ہی کوئی نہیں ادو ہی آپ کوئی بات ارشاد فرما دینے جدو اللہ دی طرفوں کوئی بات وحی کیتی جائے میرے پیارے بھائیوں میرے عزیز ساتھیوں سورہ نجم دی تفسیر اپنے کرام میں کھول کے دیکھ لو ترجمہ دیکھ لو جو فکانہ قاب قوسین او ادنا بات آئی ہے نا تو حضرت جبریل دے بارے ہے
نبی پاک فرمانے ایک مرتبہ جبریل جدوں میں غار ہرا وچ جاندا سو ادوں اس نوں میں اصلی شکل وچ دیکھیا ہے، اور ایک مرتبہ آج میں اس نوں دیکھ رہا ہوں کہ اس دے 600 پر نے، اور اتنا بڑا ہے فرشتہ جبریل کہ اس نے پوری افق نو اپنے اندر لیا ہوا ہے، اتنا بڑا ہے جو سب پیغمبراں دی طرف وہی لے کے آیا ہے۔ لیکن اتنے بڑے ہونے دے باوجود آج اے اللہ دے حبیب نو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس تو آگے میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، اگر اٹھاں تو اللہ دے نور دی تجلی نال میرے اے پر جل جان۔ آگے اکیلے گئے نے، کون گئے نے؟ جتھے نوریاں دا سردار جبریل بس کر گئے، اتھوں ابتدا ہوئی ہے خاکیاں دے سردار محمد رسول اللہ دی۔ نوریاں دی کیا طاقت ہے آگے جانے دی؟ آگے جائے گا تو بشریت دا سردار امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرا اور تساں دا پیر و مرشد محمد رسول اللہ جائے گا۔ جو اللہ دے رسول نے آگے بات کوئی بیان نہیں کی تھی تو سانو اپنا ذہن نہیں دوڑانا چاہیے کہ کتنا اللہ دے قریب ہوئے، کیا اتنے دور تو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے معانقہ فرمایا، جفی لگائی اپنے محبوب نال، ایسیاں باتاں کرنے دی ضرورت کوئی نہیں، کیوں جو حدیث قرآن وچ یہ بات بیان نہیں ہوئی سانو نہیں کرنی چاہیے دی۔ کیا بیان ہوا ہے قرآن میں؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے پھر بھی وحی فرمائی اپنے حبیب دی طرف۔ اللہ بات کر رہے ہیں اور نبی پاک بات دا جواب دے رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر نبی پاک تو اونچا ہے تو محمد رب ہے، بعد از خدائے بزرگ تو ہی ساری کائنات تو سارے پیغمبران تو سب تو اونچا شان حضرت محمد رسول اللہ دا۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اب اللہ وہی فرما رہے ہیں۔ اس روایت بھی کچھ کلام ہے کہ نبی پاک نے اللہ دی ذات نو یہ بات کہی کہ اللہ میں تیرے واسطے زمین تو او تحفہ لے کے آیا جو تیری اس حکمت دے قدرت دے خزانے وچ کوئی نہیں، تیری ذات وچ کوئی نہیں۔ کیا وہ چیز ہے؟ فرمایا اللہ تیری ذات بڑائی والی ہے، تو کبریاء ہیں، تو سب تو بڑا ہے، اور میں عاجزی لے کے آیا، میں تیرا حبیب عاجزی پیش کرنا۔ تو واقعی اللہ جبار ہے، اللہ کبریائی والا ہے، اللہ بڑائی والا ہے۔ اے میرا محبوب زمین تو آئیو تے میرے واسطے کی تحفے لے کے آئیو۔ میرے پیارے بھائیوں، محبت دی بات ہے، غور نال سننے دی کوشش کرنا۔ اس بات دا وہی بندہ حق ادا کر سکتا ہے جو دو زانوں ہو کے نماز دی حالت وچ پڑھدا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اگر یہ تین باتاں میرے مسلمان پرا سمجھ جان، عقیدہ درست ہو جائے گا، اپنا روٹ صحیح ہو جائے گا کہ اللہ سونیاں پیدا تو کیتا ہے۔ التحیات اگر زبان تو کوئی گل کراں گا، کلمہ بولاں گا، اللہ تیری بڑھائی دائی بولاں گا۔ والصلوات اللہ میریاں بدنی عبادتاں، اگر میں رکوع کراں گا، سجدہ کراں گا، ہاتھ اٹھاواں گا، ہاتھ بن کے کھڑا ہوواں گا، للہ اللہ وہ تیرے ہی واسطے ہوئے گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ طیبات تو مراد اللہ میریاں مالی عبادتاں اللہ وہ تیرے واسطے ہون گیاں۔ یہ تین باتاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی ذات اگے پیش کیتیاں۔ میرے بھائیو، جدوں تک رہتی دنیا اللہ تو انہوں لمبیاں زندگیاں نصیب فرمائے، انہاں چیزاں دا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھ لو۔ اللہ اگر میں قولی عبادت کراں گا، تیری کراں گا، تسبیح پڑھاں گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرا ہی نام ہوئے گا۔ یا اللہ میری بدنی عبادت میں کسی دے سامنے جھکاں گا نہیں، جھکاں گا تے صرف تیری ذات دے سامنے، کسی دے سامنے ادباً احتراماً تعظیماً میں سجدہ نہیں کرنا، سجدہ کراں گا تے تیری ذات دے سامنے کراں گا۔ اللہ میں کسی دے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلانا، کیوں میں پڑھے ہے والصلوات، اللہ میرے بدن دی حرکت بھی اللہ تیرے نام دی ہوئے گی۔ والطیبات اللہ میں ککھ خرچ کراں، لکھ خرچ کراں، اللہ
ٹیڈی پیسہ دیاں لکھاں دے حساب تے دیاں نظروں نیاز کراں اللہ تیرے نام دی ہوئے گی آگوں اللہ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے میرا محبوب اے میرے اللہ دی طرفوں تیرے واسطے تحفہ کی ہے کہ قیامت تک میرا محبوب میں تیری ذات سلامتی بھیج چھڑیے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے مکالمہ ہویا ہے اللہ دی ذات دے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اے میرا محبوب تسی جا رہے ہو زمین تے اپنے امتیاں واسطے کوئی تحفہ لے جاؤ یا اللہ کیڑا تحفہ اور میں اپنی امت نو یہ بات کہنا اے 50 نمازاں میں رب توڑے تے فرض کر رہے ہیں 50 نمازاں ادا کر چھڑیا جے 50 نماز فرض ہوئی ہے میرے پیارے بھائیو ذرا سمجھو اے اللہ تعالیٰ نے رحم کیتا ہے ساڑھے تے اللہ نے تخفیف کر کے 5 نمازاں ساڑھے تے فرض فرمائیاں نے ورنہ اگر 50 نماز ہوندی تے اسی دن رات مسجد وچ ہی رہندے اور حق بھی یہ ہوئی ہے قرآن کہہ رہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اساں انساناں تے جنہاں نو پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا ہے اللہ یہ حق رکھ دے نے کہ اللہ دی ہر دم عبادت کیتی جائے ہر دم رب دی ذات نو یاد کیتا جائے نبی پاک نے محبت نال تحفہ قبول کیتا آپ نیچے آگے سے موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے رب دے حبیب میرے تے اللہ دی ذات نے 3 نمازاں فرض کیتی سن لیکن میری امت کو لو پڑھیاں کوئی نہیں گیاں چاہو مختلف حدیثاں دیاں نے مختلف طریقے نے اللہ دی ذات نے نصف یعنی 5 نمازاں معاف کر دیتی ہیں پہلے سفرے سے اب دوسری مرتبہ گئے نے پھر 5 نمازاں پھر کر دیاں 5 نمازاں ہوئیاں حضرت موسیٰ پھر بھی کہہ رہے ہیں رب دے حبیب جاؤ اللہ دی ذات اگے کچھ اور تخفیف کروا لو امت دا خیر خواہ پیغمبر امت واسطے دعا کرنے والا پیغمبر ساری رات اللہ آگے ترلے کرنے والا قرآن کہہ رہے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ اے رعوف رحیم پیغمبر حضرت موسیٰ نال اے بات کر رہے ہیں کہ اے موسیٰ بڑے چکر لگائے نہیں اللہ دی ذات دی بارگاہ وچ ہن مینوں شرم آ رہی ہے مالک دی ذات نے فرمایا میرا محبوب میں فیصلہ پکا کر لیا ہے اپنے امتیاں نو خوشخبری دے دو اے نمازاں 5 پڑھن گے میں ثواب 50 نمازاں دا انہاں نو عطا کر دیا ستے رہن صدیق تے فاروق اوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براق تے بے کے لیل اسراں پہلوں اقصہ چ آ جا چپ کر کے اقصہ دے وچ نے نشان کہی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی اکھاں چک چک ویندے نے اے نبی سارے پیاری صورت دکھا جا چپ کر کے تحفہ لے جا 5 نمازاں دا ول سکھ جا تو عجز نیازاں دا اوے تحفہ لے جا 5 نمازاں دا ول سکھ جا تو عجز نیازاں دا میرے حوراں تے فرشتے پہ سکھ دینے پیاری صورت دکھا جا چپ کر کے منتظر نے سارے اور سارے مرحبا کہہ رہے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم او 5 نمازاں دا تحفہ لے کے نیچے آئے اور پھر حضرت جبریل نال ملاقات ہوئی تو نبی پاک نے جنت دی سیر کی تھی اللہ اکبر کتھی ہے جنت اور کیڑی جگہ تے ہے دوزخ ایک صحابی دے دل وچ اے تشویش پیدا ہو گئی تو نبی پاک نے فرمایا جدوں دن آندا ہے تو رات کتھے چلی جاندی ہے جدوں رات آندی ہے تو دن کتھے چلا جاندا ہے جڑا اللہ اے دن اور رات نو ایسے پھیر رہے ہیں نا اللہ دی قدرت دے اندر ہے کہ اللہ نے جس جگہ تے سنبھال کے جنت رکھی ہوئی ہے جو جس جگہ تے رب دی ذات نے دوزخ دا اہتمام کیتا ہویا ہے
رات دا مختصر جی حصہ ہے اور اتنی بڑی سیر. کیسی جنت ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کسی آنکھ نے ایسی چیز دیکھی نہیں، کسی کان نے اتنی خوبصورت چیز سنی نہیں، اور کسی دل دے اندر ایسا خیال نہیں پیدا ہو سکتا کہ رب نے اپنے مومن بندیاں واسطے کتنے عظیم باغ اور بہار اور جنت تیار فرمائی ہوئی ہے. قرآن نے کیا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، جو اللہ نے چھپا کے رکھے کوئی نہیں جاندا. قرۃ اعین، تہاڈیاں اکھاں دی بڑی ٹھنڈک ہوئے گی، بڑا دل خوش ہوئے گا، بڑا سرور آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی گول اللہ دی ذات نے تہ بتہ جنت بنائی ہے. اللہ دی ذات تانوں سب نو حرم پاک دی خانہ کعبہ دی حاضری دی توفیق نصیب فرمائے. میں جدو یہ حدیث پڑھی نا تو میرے ذہن وہ خانہ کعبہ دی نماز آ گئی کہ دیکھو سارے لوگاں دا ایسے طریقہ کار ہے کہ ایسے ہی جنتی کسی جنتی نو دوسرے جنتی دی ایسے اللہ پشتے نہیں بٹھائے گا، بلکہ تہ بتہ اللہ درجے دے گا، درجے دے گا اللہ دی ذات. کتنے درجات نے فرمایا اعد اللہ، اللہ دی ذات نے بنائے نے اپنے جنتیاں واسطے جنت دے اندر 100 درجہ 100 درجے 100 درجے نے. اور ایک درجہ جتنا اس زمین آسمان تک جڑی چڑھائی ہے نا اتنا اللہ دی ذات نے اس نو بلند کیتا ہوا ہے. جو نیچے مقام والے جنتی نے اوپر والے جنتیاں نو ایسے دیکھن گے جیسے تسی زمین تو ایسے چاند دی زیارت کر دے ہو، تارے تو انہوں نظر آمدے نے، اس طرح کر کے تو انہوں نیچے والے جنتی جڑے اوپر والے جنتیاں نو دیکھن گے. نبی پاک نے فرمایا جدوں میں اس جنت دی سیر کرن لگا تے میں دیکھدا کیاں کہ اس جنت دے اوپر ایک کٹا تے ایک چکھڑ جیا چل رہے ہیں، وہ تو بجلی دے چمکار روشنیاں ایسی کٹا چھائی ہوئی ہے. ساری جنت بڑی خوبصورت، لیکن جو یہ سب تو اوپر ہے نا اس دی خوبصورتی دی کوئی مثال ہی نہیں کہ ہر طرف تو روشنیاں ہی روشنیاں، ہر طرف تو اس میں چہل پہل بڑی زبردست قسم دی ہو جنت. میں پوچھا جبریل نو یہ کس دا مقام ہے؟ تو جبریل کہنے لگے کہ اے اللہ دے حبیب، اے اللہ دی ذات نے تواڈے واسطے بنائی ہے. آؤ میرے نبی دا شان سن لو. میں تے اپنے آپ قابل اس بات نو سمجھدا نہیں، لیکن میں کہنا اللہ تو کیسا میرا نصیب اور مقدر بنایا ہے کہ میں تیرے نبی دی بات کر رہی ہیں، اللہ تو اس نو قبول فرما لے. نبی پاک فرمان جنت ہے بڑی خوبصورت سی. میں ساری جنت دا سیر کر کے جدوں میں اس مقام تے پہنچ رہے ہیں تے میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسے روشنیاں نے کٹا چھائی ہوئی ہے. میں پوچھ رہے ہیں جبریل نو کس دا مقام ہے؟ فرمایا اعظم مقعدک یا رسول اللہ، یہ تہاڈا مقام ہے، تہاڈی جنت ہے. میں کہا مخ ٹھہر جا، انی ادخلو، میں اس دے اندر داخل ہونا چاہنا. تو جبریل کہندے نے نہیں اللہ دے رسول جے تہاڈی دنیا دی زندگی باقی ہے، جدوں تہاڈی دنیا دی زندگی ختم ہو جائے گی اللہ تانوں اس اونچے مقام جنت دے اندر داخل فرما دے گا. میں دیکھ رہی ہوں جنت دے شتیر تے بالے جڑیاں چھتاں نے وہ تے جنت دیاں لکڑیاں دی بنی ہوئی ہے. میں پوچھ رہا ہوں جبریل دیکھاں تے صحیح میری جڑی جنت ہے جڑا میرا محل ہے اس دی چھت اللہ دی ذات نے کس چیز دی بنائی ہے؟ تے میرے واسطے وحی ہوئی سقفہ عرش الرحمن. اے رب دے حبیب جی تواڈی جنت دی تواڈے محل دی تواڈے اس باغ دی چھت اللہ دا اپنا عرش بنایا اللہ دی ذات نے. سقفہ عرش الرحمن.
میرے پیارے بھائیوں، وہ جنت اس دا نام ہے جنت الفردوس. جنت دیاں ساریاں نہراں اس دے نیچے تو گزر رہی ہیں. نبی پاک نے فرمایا میرے امت دے لوگوں، جدوں تسی اللہ کو سوال کرو نا تو اس جنت الفردوس دا سوال کرنا ہے. یہ منگلے اللہ دی ذات کو اس نو دینے چ کوئی ایسی پریشانی نہیں. تھوڑی جی زمین تے محنت کر لو. اللہ اکبر. نبی پاک دا ایک صحابی ہے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی پاک دا خادم ہے. اللہ دے رسول ٹرن لگ دینے سوٹی پکڑا دیندہ ہے. نبی پاک واسطے جوتا مبارک سیدھا کر دیندہ ہے. کدے کوئی رستے میں چیز ہوئے تے ہٹا دیندہ ہے. آپ وضو کرنتے ایسے وضو دا پانی تھما دیندہ ہے. پانی دی لوڑ ہوئے تے نبی پاک نو پیش کر دیندہ ہے خادم رسول. ایک دن اللہ دے رسول فرمان لگے ربی تو ساڑی خدمت بڑی کی تھی تے منگنا کوئی چیز جو تو منگے گا میں اللہ دی ذات کو لو تینوں لے کے دے دیاں گا. حضرت ربی کہنے نے حضور میں منگاں گا ضرور پر میں نو کوئی سوچنے دا موقع دیو میں سوچ کے منگا میں کی منگنا چاہنا. ربی دے دل وچ خیال آیا میں دنیا منگا دنیا دا مال منال منگ لواں پیسے جاؤ عشمت کوٹھی منگ لواں. پھر زندگی دیکھی محمد الرسول اللہ دی کہ رب دا پاک پیغمبر ہے تے نبی پاک دے گھر تے مہینہ مہینہ چلے وچ اگ بھی نہیں جے بلدی. جے اولاد منگ لواں تے اس نے بھی وفا کوئی نہیں کرنی. نبی پاک دا 18 مہینہ دا ابراہیم نبی پاک نو فراق دے کے اللہ دی ذات کول چلا گیا. جے منگ لواں جوانی تے جوانی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی. منگا تے کی منگا عرض کراں تے کی کراں. سوچ کے یہ بات کہندا ہے حضور میرا دل کردہ ہے جنت ہوئے تے تسی جنت وچ ہوو تے اللہ منوں تہاڈا گوانڈی بنا دے وے تہاڈا پڑوسی بن جاں میرے دل دی خواہش ہے. میرے پاک پیغمبر فرمان دینے ہاں ربی سوال تے تو بہت بڑا کیتا ہے لیکن تھوڑی جی میری مدد بھی کر. ہے اللہ دے پاک پیغمبر میں سوال تہاڈی کی مدد کر سکنا. فرمایا انی علی ذالک بکثرت السجود. ربی نمازاں فرض تے پڑھنیاں ہی پڑھنیاں نے نفلی سجدے اللہ دی ذات اگے زیادہ کریا کر. اللہ نفلی سجدے قبول کر کے تینوں جنت بھی دے گا تے محمد دا گوانڈ بھی نصیب فرما دے گا. رب دے گا ضرور جنت اپنی نیک بندیاں نو اپنے پیاریاں نو لیکن بھائیو اس واسطے محنت دی بڑی ضرورت ہے. یہ نہیں بندہ اپنے گھر وچ لمحی کیتا رہے تے بسترا نہ چھوڑے نماز واسطے نہ آئے تے آس رکھے اللہ دی جنت دی 2 نمبری اتھے نہیں چلے گی. میرے پیارے بھائیو اللہ بڑیاں عزتاں دے گا. اللہ بڑا مہربان ہے لیکن اللہ پکے لوگاں نو دینا ہے پکے لوگاں. نبی پاک جنت دی سیر کر رہے نے تے اچانک جنت دے وچوں ایک ایسی خوشبو آئی ہے تے ساری جنت بنی ہوئی ہے خوشبو کستوری دی لیکن جنت وچوں ایک ایسی خوشبو آئی ہے. آپ فرما رہے ہیں جبریل یہ جنت ساری مہک رہی سی لیکن جڑی اے خوشبو دا حلہ آیا ہے نا یہ تے ساری جنت نالوں بھی بہت ہی خوبصورت تے بہت ہی اعلیٰ خوشبو آئی ہے. جبریل عرض کردے نے رب دے پاک پیغمبر اے ماشتہ دا محل ہے جس محل وچوں اتنی عالی شان خوشبو آ رہی ہے. اے ماشتہ کون ہے؟ اے فرعون دی لونڈی ہے. فرعون دی خدمت گزار ہے اس دے گھر وچ کم کرن والی تے فرعون تے اپنے آپ نو رب کہلواندا ہے تے اس نے موسیٰ دا رب تسلیم کر لیا. فرعون نو پتہ چل گیا اس نے بڑا ماریا سزا دیتی کیا مڑ جا. اس نے کیا مڑنے والی گل کوئی نہیں. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتاً ونحن لہ عابدون.
یہ رب والا رنگ جس دل تے چڑھ جائے وہ رنگ اتر نہیں سکتا. اس ماشتہ دے بچے نے چھوٹے چھوٹے، اس نے بڑا مجمع لگوا لیا. فرعون نے کیا ایک تیل دا بڑا کڑا ابالیا جائے. اے فرعون تیل دے کڑا نو کی کرنا جے؟ فرمایا میں اس دے قدم متزلزل کرنے نے اس دے سامنے اس دے بچے اٹھا کے اس گرم تیل ابل دے وچ پھینک دیاں گا. تے ماشتہ نے ایک بات کہی ہے، ماشتہ نے کیا جان دیتی رب دی ذات نے سی، اسے دے نام تو قربان ہو جائے گی، مینوں پریشانی والی بات کوئی نہیں. ہاں جلادو پولیس آلیو جدوں ساڑیاں ہڈیاں چمک جان گوشت سڑ جائے تے ایک کوئی جگہ تے ساڑیاں ہڈیاں دفنا دے آجے. آج جبریل کہہ رہے ہیں رب دے پاک پیغمبر اے اللہ دی ذات نے او ماشتہ دی جنت وچوں اے خوشبو دے ہلے جنت جاری فرما دیتے. میں بات کہہ رہی ہوں تسی سن رہے ہو، لیکن دیکھنا بھائیو جدو ایک ماں دے سامنے اس دے بچے نو تیل دے کڑاں وچ سٹ دیتا جائے تے ماں تے کی کیفیت ہوئے گی؟ ایک نہیں پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا بچہ جو اس نے اپنے سینے نہ لگایا ہویا ہے، دودھ پینے والا جدو اس نو پکڑیا نا تو رب دی ذات نے بچے نو زبان دے دیتی. بچہ بول کے کہندا ہے ماں اے دوزخ نہیں، اس تیل نہیں، چھلانگ لگا دے اور رب دی ذات نے اس تیل نو ساڑے واسطے جنت دی بہار بنا دیتا ہے. اور میرے پیارے بھائیو ہر آدمی سوچے کہ کیا میں اپنے واسطے جنت دے ساما کر رہے ہیں یا میری زندگی مینوں دوزخ والے پاسے لے کے جا رہی ہے. ہر آدمی نو نیکی اور بدی دا پتہ جے، ہر آدمی اچھائی اور برائی نو جاندہ ہے، ہر آدمی اپنے پراواں دا اپنے دوستاں دا اپنے محلے دا سب دا خیال کرو. بھائی عقل مند واسطے اشارہ ہی کافی ہوندہ ہے. اگر اچھے کام کرو گے رب جنت چ لے کے جائے گا. تے اگر کوئی کمی پیشی ہوئی تو قرآن پڑھ لینا. قرآن نے آکھیا اگر رائی دے دانے برابر سریاں دا دانا ہے نا، اتنا بھی اگر کوئی کمی پیشی ہوئی تو بندہ دیکھ لے گا، اس نو بری بات نو بھی دیکھ لے گا، اچھائی نو بھی دیکھ لے گا. اللہ دی بات سچی ہے، رسول اللہ دی بات سچی ہے. اگر کوئی کمی پیشی ہو تو میری طرف تو اللہ مینوں اور تانوں سب نو معاف